سائیکالوجی میں آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون نامور مسلم مفکر تھا۔ یہ بنیادی طور پر ایک مورخ، ایک معیشت دان اور ماہر انسانیات تھا۔ اس کے نزدیک انسانی زندگی کا مطالعہ تاریخی حالات کے حوالے سے کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا فلسفہ تاریخ حالات سے ہی ہوتا ہے۔ اگر عقائد اور تعلیمات سے بالا تر ہو کر ماضی اور حال کا جائزہ لیا جائے تو مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ نفسیات۔ ابن خلدون ارسطو کے نظریات کو درست مانتا تھا۔ اس کے خیال میں انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے، کیونکہ اسی میں انسان کی بقا کا راز مضمر ہے۔ اس کے مطابق انسان کے کردار کو 3 طرح کے عوامل متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 1 جغرافیائی، نمبر 2 مذہبی، نمبر 3 اقتصادی۔ نظریہ ارتقاء۔ ابن خلدون کے خیال میں دنیا میں ارتقاء کا عمل جاری و ساری ہے۔ ڈارون کی طرح ابن خلدون اس نظریے کی تشریح مثالوں کی روشنی میں کرتا ہے کہ زندگی مختلف ادوار میں مختلف سطحوں سے ہو کر بتدریج آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ارتقاء کا عمل انسان پر آ کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اعلیٰ تر مخلوق کا امکان موجود رہتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک انسانی ذہن اجتماعی طور پر مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ تعلیمی نفسیات۔ تعلیمی نفسیات کے ضمن میں ابن خلدون تعلیمی ماحول میں جبری رویے کو انتہائی مضر قرار دیتا ہے۔ ابن خلدون اس بات پر زور دیتا ہے کہ تعلیم و تربیت میں سزا اور تشدد کے عنصر سے انسانی نفس ذلیل ہو جاتا ہے اور نتیجتاً بچے میں مثبت تصور ذات اور عزت نفس کی نشوونما نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو مسلم سائیکالوجی کے نوٹسز جو ہے پرووائڈ نہیں کیے جاتے یا مشکل سے پرووائڈ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ سو پلیز تھمز اپ۔ اللہ حافظ۔